مذہب اسلام نے عورت کو وہ حقوق اور آزادی دی جس سے عورت محروم تھی۔ سب سے پہلے تو یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ جتنی آزادی اور جو حقوق عورت کو چاہیے تھے وہ اسلام نے عورت کو دی، اور اب جو حقوق و آزادی آج کی عورت چاہتی ہے وہ آزادی نہیں بلکہ بے حیائی ہے۔ عصر حاضر میں عورت کی حیثیت سے متعلق معاشرہ اس ابہام کا شکار ہے کہ اسلام میں عورت کی حیثیت بہت زیادہ نہیں ہے۔ خصوصاً مغربی معاشرہ یہ باور کروانے میں مصروف ہے کہ اسلام عورت کو چار دیواری میں قید کر کے رکھنا چاہتا ہے، اور اس نظریے کا پرچار وہ آج کل میڈیا کے ذریعے بھرپور انداز میں کر رہا ہے۔ بدقسمتی سے کچھ کم فہم لوگ اس نظریے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اسلام کی عورت کے بارے میں نظریات کو دقیانوسی قرار دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اسلام سے قبل کے معاشرے کو اٹھا لیں، وہی معاشرے جو آج سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، خود ان کے ماضی میں عورت کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا، وہ چاہے یونان ہو، روم ہو، یورپ ہو یا ہندوستان ہو، کسی معاشرے نے عورت کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ نہیں رکھا، بلکہ پیدا ہوتے ہی اسے منحوس سمجھ کر زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ نہ میراث میں حق تھا، نہ نکاح میں رضامندی کا حق تھا، اور اس قدر قبیح رویہ تھا عورتوں کے ساتھ کہ ایام حیض میں انہیں گھروں میں بند کر دیا جاتا تھا۔ نہ ساتھ کھانا، نہ اٹھنا بیٹھنا۔ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا نے عورت کو ایک غیر مفید بلکہ مختلف تمدن عنصر سمجھ کر میدان عمل سے ہٹا دیا تھا اور اسے پستی کے ایک غار میں پھینک دیا تھا۔ اسلام نے دنیا کی اس روش کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا اور بتایا کہ زندگی مرد اور عورت دونوں کے محتاج ہے۔ عورت اس لیے نہیں پیدا کی گئی ہے کہ اسے دھتکار دیا جائے اور شاہراہ حیات سے کانٹے کی طرح ہٹا دیا جائے، کیونکہ جس طرح مرد اپنا مقصد وجود رکھتا ہے اسی طرح عورت کی تخلیق کی بھی ایک غایت ہے، ایک وجہ ہے، اور قدرت ان دونوں اصناف کے ذریعے مطلوبہ مقاصد کی تکمیل کر رہی ہے۔ اسلام نے عورت کو اعلیٰ مقام دیا۔ عورت کو جتنی عزت، رتبہ اور مقام اسلام میں حاصل ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں۔ اسلام کی آمد سے قبل عورت بہت مظلوم اور معاشرتی و سماجی عزت و احترام سے محروم تھی۔ اسے تمام برائیوں کا سبب اور قابل نفرت تصور کیا جاتا تھا، لیکن ظہور اسلام اور اس کی مخصوص تعلیمات کے ساتھ عورت کی زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی جو زمانہ جاہلیت سے بہت مختلف تھی۔ اسلام نے عورت کو خواہ وہ بیٹی ہو یا بہن ہو سب کے حقوق عطا کیے۔ اسلام میں عورتوں کے مختلف حقوق ہیں جو اسلام سے قبل نہیں تھے۔ معاشی حقوق۔ دیگر معاشروں نے عورت کے مقام کو مٹانے کی کوشش کی تو اس کے برعکس اسلامی معاشرے نے بعض حالتوں میں اسے مردوں سے زیادہ فوقیت اور عزت و احترام عطا کیا ہے۔ اسلام تمام تر معاشی ذمہ داریاں مرد کو سونپتا ہے اور عورت پر کمانے کی ذمہ داری بالکل نہیں عائد کرتا۔ اسی طرح اسلام عورت کو کاروبار اور دیگر قسم کے کام کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے، شرط پردہ ہے۔ اس سلسلے میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہ اپنے دور میں مکہ کی مالدار کاروباری خواتین میں شمار ہوتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی جانب سے کاروباری ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے۔ وراثت میں عورتوں کا حق۔ بعض مذہبوں کے پیش نظر وراثت میں عورت کا کوئی حق نہیں ہوتا، لیکن ان مذہبوں اور معاشروں کے برعکس اسلام نے وراثت میں عورتوں کا باقاعدہ حصہ دلوایا۔ اسلام نے آج سے صدیوں پہلے ہی عورت کو وراثت کا حق دیا۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ عورت بیوی کی حیثیت سے، بہن اور بیٹی کی حیثیت سے وراثت میں حصہ دار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ قرآن میں مقرر فرما دیا ہے۔ عورتوں کے تمدنی حقوق۔ اسلام نے عورت کو بڑی حد تک آزادی دی ہے۔ نکاح کے سلسلے میں لڑکیوں کی مرضی اور ان کی اجازت ہر حالت میں ضروری قرار دی گئی ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ بیوہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے مشورہ نہ لیا جائے، اور کنواری عورت کا نکاح بھی اس کی اجازت حاصل کیے بغیر نہ کیا جائے۔
حسن معاشرت و حسن سلوک کا حق۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کی حالت بدترین تھی، اس کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا اور اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی اور نہ ہی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا عورت پر یہ احسان ہے کہ اس نے اپنے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، جنہوں نے عورت کو معاشرے میں وہ عزت دلائی جس کی وہ حقدار تھی۔ قرآن میں حکم دیا گیا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اور عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارو، اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم کوئی ناپسند کرو اور اللہ اس میں خیر کثیر رکھ دے۔ غرض یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام بخشا ہے جس کی وہ حقدار تھی، اور اسلام ان تمام الزامات کا بھی رد کرتا ہے جو دوسرے لوگوں کی طرف سے یا مشرقین کی طرف سے اسلام پر لگائے جاتے ہیں کہ وہ عورتوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ اسلام نے نہ صرف ان تمام الزامات کا رد فرمایا بلکہ دنیا کے سامنے عورت کو وہ مقام مرتبہ فراہم کیا ہے جس کی نظیر دنیا کے کسی بھی مذہب میں موجود نہیں۔ آج سے 1400 برس پہلے عہد جاہلیت میں اسلام کی انقلابی تعلیمات نے عورت کو اس کی حقیقی حقوق اور اصل مرتبہ عطا کیا۔ اپنے آغاز سے لے کر آج تک اسلام کا مقصد ہمیشہ یہ رہا ہے کہ خواتین کے حوالے سے ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہمارے احساسات اور ہمارے طرز زندگی میں بہتری لائی جائے اور معاشرے میں خاتون کا مقام بلند سے بلند تر کیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے حقوق اسلام عورت کو دیتا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام کی حیثیت نسواں سے متعلق حقیقی متوازن چہرہ دنیا کے سامنے لایا جائے۔ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں خواتین کے حقوق کے نفاذ اور خواتین پہ تشدد کے واقعات کے روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی بنائی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔